السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر روز عاشوراء امام علی مقام کے پاس وہ وقت آ پہنچا کہ جب امام اپنے لشکر کی تنظیم و ترتیب سے فارغ ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے اپنے خیموں سے کچھ دور گئے اور عمر ابن سعد کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے بلند آواز میں فرمایا: ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو تاکہ تمہیں وعظ و نصیحت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری انجام دے سکوں اور تمہارے پاس آنے کا سبب بتا سکوں۔ اگر تم نے میری بات قبول کی، میری تائید کی اور میرے بارے میں عدل و انصاف کا راستہ اختیار کیا تو اس طرح تم سعادت اور کامیابی حاصل کرو گے، اور پھر میرے خلاف جنگ کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم میری بات نہ مانو اور انصاف سے کام نہ لو تو پھر اپنا ارادہ پختہ کر لو اور اپنے حمایتیوں کو بلا لو اور تمہاری کوئی بات تم پر مخفی نہ رہے۔ اس کے بعد جو چاہو کر گزرو اور مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مالک و مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کا والی و وارث ہے۔ امام علی مقام نے اس تقریر کے ذریعے سے حجت کو تمام کیا تاکہ لشکر عمر سعد کی ایک بھی فرد یہ نہ کہنے پائے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ ہم کس سے جنگ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ امام علی مقام نے نہ صرف اتمام حجت بلکہ اپنی شہادت کے لیے بھی آمادگی کو ظاہر کیا کہ اگر میری نصیحت کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر آؤ اور مجھے قتل کر ڈالو۔ نامساعد حالات کے باوجود روز عاشوراء امام حسین نے بارہا اس قسم کی تقاریر، ہدایات اور رہنمائیاں فرمائیں، جن میں سے اولین خطاب محترم سامعین ملاحظہ فرما چکے۔ کیونکہ یہ ایک مفصل خطاب ہے اور یہ ناصحانہ تقریر مختلف جہات اور پہلوؤں کی حامل ہے، لہٰذا ہم اس کے ترجمے کو 4 حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امام علی مقام نے اس خطبے کے مقدمے اور پہلے حصے میں اسی نقطے کا ذکر کیا ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اور وہ یہ نقطہ تھا کہ اہل کوفہ اور عمر ابن سعد کے سپاہی یہ نہ سمجھیں کہ اس تقریر کے ذریعے امام دشمن کی تجویز سے اتفاق یا اس کے ساتھ ساز باز کا ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ آپ کا مقصد اتمام حجت اور بس اتمام حجت تھا، اور دشمن کے سامنے کچھ حقائق و واقعیات کی تشریح اور امامت اور ہدایت و رہبری کے ذمہ دار ہونے کے ناطے امام پر لازم ہے کہ یہ حقائق ان کے سامنے پیش کر دیں، لہٰذا انہی اسباب کی بنا پر آپ نے یہ خطاب فرمایا تھا۔ کتب تاریخ کے مطابق جب امام کی تقریر اس مقام پر پہنچی تھی تو آپ کی گفتگو سننے والی بعض خواتین اور بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ یہ دیکھ کر امام نے اپنی تقریر روک دی اور اپنے بھائی ابو الفضل العباس اور فرزند علی اکبر سے فرمایا کہ انہیں خاموشی اور اطمینان سے بیٹھے رہنے کو کہیں۔ یہ جملہ بھی فرمایا کہ مستقبل میں انہیں بہت زیادہ رونا ہے۔ جب خواتین اور بچے خاموش ہو گئے تو امام نے ایک بار پھر اپنی تقریر کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ فرماتے ہیں: عباد اللہ اتقوا اللہ وکونوا من الدنیا، اے اللہ کے بندو خدا سے ڈرو اور دنیا سے ہوشیار رہو۔ اگر یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی اور کوئی دنیا میں ہمیشہ باقی رہ سکتا تو انبیاء اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے اور انہی کی رضا کے حصول کے لیے ایسا کرنا بہتر تھا اور یہی حکم انتہائی پسندیدہ ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فنا کے لیے خلق کیا ہے۔ اس کی ہر نئی چیز پرانی ہو جانے والی اور اس کی ہر نعمت زائل و برباد ہو جانے والی ہے، اس کی خوشیاں غم و اندوہ میں بدل جانے والی ہیں۔ یہ پست ٹھکانہ اور عارضی جائے سکونت ہے، لہٰذا یہاں سے زاد آخرت فراہم کر لو، اور بہترین زاد آخرت تقویٰ ہے۔ اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایھا الناس
ان اللہ تعالی خلق الدنیا، اے بندگان خدا، اللہ نے دنیا کو خلق فرمایا اور اسے فنا و زوال کا گھر بنایا۔ یہ اپنے مکینوں کو ایک حال سے دوسرے حال میں الٹتی پلٹتی رہتی ہے۔ فریب خوردہ ہے وہ جسے دنیا دھوکے میں ڈال دے، اور بد نصیب ہے وہ جسے دنیا اپنے فتنوں میں جکڑ لے۔ بس تم دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ جو کوئی بھی اس پر بھروسہ کرتا ہے یہ اس کی امیدوں کو منقطع کر دیتی ہے، اور جو اس کی طمع کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ تم سب نے ایک ایسی بات پر ایکا کر لیا ہے جو خدا کے غیظ و غضب کا باعث ہے، اور اس نے اپنا منہ تمہاری طرف سے پھیر لیا ہے اور تم پر اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ کتنا اچھا ہے ہمارا پروردگار، اور کیسے بدکردار بندے ہو تم لوگ کہ اللہ کی اطاعت کا اقرار کیا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر اسی رسول کی آل اولاد کو قتل کرنے کے لیے اس پر حملے کی تیاری کر رہے ہو۔ شیطان تم پر غالب آ گیا ہے اور تمہیں خدا کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وائے ہو تم پر اور تمہارے ارادوں پر۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے، اور یہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے۔ امام نے خطبے کے تیسرے حصے میں بھی اپنے تعارف کے ذریعے انہیں واضح و نصیحت جاری رکھی اور یوں فرمایا: ایھا الناس انسبونی من انا ثم ارجعوا الی انفسکم۔ اے لوگوں، میرے شجرہ نسب اور خاندان کو دیکھو، پھر پلٹ کر سوچو، اپنے آپ کو ملامت کرو اور غور کرو کہ کیا تمہارا مجھے قتل کرنا اور میری حرمت کو پامال کرنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں؟ کیا میں ان کے وصی اور ان کے چچا زاد بھائی کا فرزند نہیں ہوں، جو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ نبی اکرم خدا کی طرف سے لائے تھے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی؟ کیا حمزہ سید الشہداء میرے چچا نہیں؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں؟ کیا تم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نبی اکرم کا وہ قول نہیں سنا جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری کہی باتوں کی تصدیق کرتے ہو تو یہی حق ہے، اور خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے سے نفرت کرتا ہے اور اس کے جھوٹ کا نقصان اسی کی طرف پلٹاتا ہے۔ اور اگر مجھے جھوٹ سمجھتے ہو تو اب بھی مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ان سے ان باتوں کے بارے میں پوچھو تو وہ تمہیں بتائیں گے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہل ابن سعد ساعدی، زید ابن ارقم اور انس ابن مالک، کسی سے بھی پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ کا یہ قول سنا ہے۔ کیا یہی ایک جملہ کافی نہیں جو تمہیں میرا خون بہانے سے روک سکے؟ اس موقع پر شمر ابن ذوالجوشن کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کی تقریر اس کے سپاہیوں کو متاثر کر دے اور وہ جنگ سے گریز کرنے لگیں، لہٰذا امام علیہ السلام کی گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنے کی غرض سے بلند آواز میں بولا: هو يعبد الله على حرف ان كان يدري ما يقول۔ وہ تو بس زبانی کلامی حد تک اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ امام کے لشکر کی طرف سے حبیب ابن مظاہر نے اسے جواب دیا اور کہا: وَأَنْتَ تَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى 70 حرفا۔ خود تو ہے جو 70 مرتبہ یہ کہے جانے کا مستحق ہے کہ محض زبانی حد تک اللہ کی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا: اگر تمہیں میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول کے اس قول کے بارے میں کچھ شک ہے تو کیا تمہیں اس حقیقت میں بھی شبہ ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ خدا کی قسم، مشرق اور مغرب کے مابین تم میں اور تمہارے ماں سوا لوگوں میں میرے علاوہ نبی کا کوئی اور نواسا نہیں۔ وائے ہو تم پر، کیا میں نے تمہارا کوئی آدمی قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، یا میں نے تم میں سے کسی کو مالی نقصان پہنچایا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟
جب امام یہ گفتگو فرما رہے تھے تو لشکر ابن سعد پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، سناٹے کا عالم تھا، ان کی طرف سے کوئی رد عمل یا جواب نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر امام نے کوفے کے چند سرکردہ افراد کو خطاب کیا۔ یہ لوگ حضرت کو کوفے بلانے والوں میں سے تھے اور آج ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو کر امام کے خلاف آمادہ جنگ تھے۔ امام نے صدا دی، اے قیس ابن اشعث، اے یزید ابن حارث، اے حجار ابن ابجر، کیا تم ہی لوگوں نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پکنے کے قریب ہیں، درخت سرسبز و شاداب ہیں اور تیار لشکر آپ کے لیے حاضر ہے؟ امام کی گفتگو کے جواب میں سوائے انکار کرنے کے ان لوگوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کوئی خط آپ کو نہیں لکھا۔ اس موقع پر قیس ابن اشعث نے بلند آواز میں کہا، اے حسین، آپ اپنے چچازاد بھائی کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر آپ بیعت کر لیں تو اس صورت میں وہ آپ کی پسند کے مطابق آپ سے سلوک کرے گا اور آپ کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے گی۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، لا واللہ لا اعطیہم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر منہم فرار العبید، نہیں، خدا کی قسم ہرگز پست اور کم ہمت لوگوں کی طرح اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح راہ فرار اختیار کروں گا۔ اس کے بعد امام نے وہ آیہ کریمہ پڑھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ بیان ہوا ہے جو انہوں نے فرعونیوں کی ہٹ دھرمی اور گستاخی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر کے مقابلے جو روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا۔ سورہ غافر آیت نمبر 27۔ اپنے خطبے کے چوتھے اور اختتامی حصے میں امام نے آخری اتمام حجت کی غرض سے اس نقطے کی جانب اشارہ کیا کہ میں نے اپنی جن فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، اگر تم ان سب کو نظر انداز کر بھی دو اور جو کچھ بھی رسول اکرم نے میرے بارے میں فرمایا ہے اسے بھی شک و شبہے کی نظر سے دیکھو تو کیا تم اس بات میں بھی شک کر سکتے ہو کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں؟ کیا روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نبی اکرم کا اور نواسہ موجود ہے؟ یہ تمام باتیں کرنے کے بعد امام نے دشمن کو مکمل نا امید اور مایوس کرنے کے لیے کمال شجاعت اور بہادری کے ساتھ فرمایا کہ لا واللہ لا اعطیہم بیدی اعطاء الذلیل، نہیں، خدا کی قسم ہرگز پست اور کم ہمت لوگوں کی طرح اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح راہ فرار اختیار کروں گا۔ امام علی مقام کا یہ پیغام قیامت تک ان کے چاہنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ سر کٹ جائے تو کٹ جائے مگر باطل کی اتباع اور پیروی نہ کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔